مجيد اللهم اجعلني عالما وعاملا ومعلما ومدرسا ومبلغا وخطيبا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات. مختصر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے ہے. درود و سلام نبی رحمت دو عالم سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بذات عون. محترم سامعین و سامعات، اللہ پاک نے فضل و کرم کے بعد اس مسجد کے اندر اسی تشریف فرما. دعا ہے اللہ پاک سعودی حاضری قبول فرمائے اور ساڑھے واسطے ذریعے نجات بڑھائے. آمین ثم آمین. آج جس عنوان کو آپ احباب کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی صحیح البخاری هذا الكتاب اصح بعد کتاب اللہ، جو کہ قرآن پاک کے بعد سب تو صحیح ترین جو کتاب ہے صحیح البخاری ہے. میں اس کتاب میں انشاءاللہ تیسرا چیپٹر کتاب الایمان ان یا کچھ روایات تھوڑے سامنے میں بیان کر چکیا ہوں. تقریباً 82 احادیث تھوڑے سامنے بیان کر چکیا ہوں الحمدللہ. اج دے کسی خطبے کے اندر 14 جون 2023 میں جس احادیث کو تھوڑے سامنے بیان کرنا چاہنا بخاری شریف کی 83 نمبر روایت کو لے کر کے 92 نمبر روایت تک 10 احادیث تواڈے سامنے انشاءاللہ بیان کراں گا. ان 10 احادیث کے اندر جو ساڈے واسطے احکام و مسائل بیان ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ تواڈے سامنے بیان کراں گا. اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرنے ہاں اللہ پاک اور مینوں اور تہانوں ان سمجھ عطا فرمائے. میں خطبے کے اندر جو قرآن پاک کی ایک آیت کو پڑھیا ہے سورۃ الفلق، ان کا معنی یہ ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہ اللہ پاک نے دنیا کے اندر جیڑی بھی چیز کو پیدا کیتا ہے اس کے اندر شر ضرور ہے. اس شر تو بچن واسطے مینوں تانوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین تے غور کرنا پوے گا، اور جنہ چیزاں تے غور کرنا پوے گا وہ قرآن و حدیث تے علم دے ذریعے ہی مینوں تینوں مل سکتے. اگر مینوں تانوں قرآن و حدیث کا علم نہیں ہوئے گا اسی بہت سارے شر کے اندر مبتلا ہو جاواں گے. میں 2-3 مثالیں بیان کرنا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو آٹے جب کوئی بندہ پانی پیے یا کوئی گرم چیز پیے
اس پیالے کے اندر برتن کے اندر جو چیز موجود ہے اگر وہ گرم ہے وہ کبھی بھی پھونک نہ مارو. پھونک مار کے کسی چیز کو ٹھنڈا کرنا تو نبی علیہ السلام نے منع کیا. کیوں؟ اس واسطے کہ اس خون کے اندر کئی ایسے جراثیم ہوندے نے, کئی ایسے ذرات ہوندے نے. آپ علیہ السلام نے اس کو منع فرمایا. یہ چیزاں سانو علم کے ذریعے ہی مل سکتی ہیں. اور آج انشاءاللہ تعالی جو میں بیان کرنا ہے 6 اہم مسئلے تواڈے سامنے انشاءاللہ بیان ہو رہے. پہلا مسئلہ یہ بیان کراں گا کہ تعلیم و تعلم, کسی نے کوئی چیز سکھنا اگر بندہ سواری تے بھی موجود ہے, سفر دے اندر ہے, یا کوئی گڈی چلا رہے ہیں, پھر بھی کسی نے مسئلہ سمجھا سکتا ہے. ساڈے معاشرے کے اندر ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ علم بیٹھ کے سیکھا جائے گا, بیٹھک کے اندر ہی سیکھا جائے گا, کلاس کے اندر ہی بتایا جائے گا. اس تو علاوہ میں کسی کو کوئی جواب نہیں دینا نہیں, بلکہ نبی علیہ السلام سواری تے سوار نے آپ دے کو مسئلہ پوچھا گیا, آپ علیہ السلام نے پھر بھی جواب دیا. جے بندہ سفر دی حالت کے اندر ہے, اگر کوئی بندہ کسی کو کوئی بات پوچھ لے انہوں ان کا جواب دینا چاہیے. دوسرا اہم مسئلہ تو آٹے سامنے میں بیان کروں گا کہ اگر بندہ زبان تو لفظ نہ بولے, صرف ہاتھ دے اشارے نہ جواب دے تو پھر بھی گل قبول کی جائے, پھر بھی انسان کو اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا. اگر ایک بندہ ہاتھ دے نال جواب دے, کوئی بندہ سوال کرتا کام ٹھیک ہے, اگو بندہ سر نہ کہہ دے نہیں, یا اپنا سر ہلا کے دے جی ہاں. نبی پاک علیہ السلام دا یہ عمل یہ بھی صحابہ نے نوٹ کیتا ہے کہ اسی نبی علیہ السلام جب کو سوال پوچھیا تو نبی علیہ السلام نے جواب کے اندر اپنا سر مبارک ہلا کر کے جواب دیا کہ یہ بھی بالکل ٹھیک, تاکہ سنن والے بندے کو, دیکھن والے بندے کو مسئلہ صحیح طرح سمجھ کے اندر آ جائے. اور میں تیسرا اہم مسئلہ تواڈے سامنے بیان کروں گا. استاد کو جب تعلیم سکھان کا موقع ملے, کتے کچھ سمجھان کا موقع ملے, استاد کے دل میں یہ بھی گل بنتی ہے کہ اپنے طلباء کو یہ سمجھائے کہ تسی جو میرے کو سیکھتے پے ہو, گھر کے اندر جا کر کے جو تواڈے پچھلے رشتہ دار احباب نے انہاں نوں بھی جا کے گل سمجھایا, انہاں نوں بھی جا کے دسیا جے کہ اسی قرآن پاک کی فلاں آیت پڑھ کر کے آئے, فلاں حدیث پاک پڑھ کر کے آئے. اور چوتھا مسئلہ تواڈے سامنے میں بیان کراں گا. اگر بندہ اچانک کوئی مسئلہ ان پیش آ گیا, انہوں پتہ نہیں کہ اس مسئلے کا حل کی ہے, انہوں پتہ نہیں کہ اس مسئلے کا جواب کی حقیقت کی ہے, تو انسان کو بجائے اس مشکل کے اندر, اس الجھن کے اندر موجود ہونے بجائے انسان کو سواری لے کر کے جلدی کشت کرنا چاہیے اور درپیش مسئلہ جلدی حل کرنا چاہیے, تاکہ جو مسئلہ پیش آیا جلدی ان کا استدراک ہو سکے. اور پنجواں مسئلہ تواڈے سامنے میں بیان کروں گا. انشاءاللہ تعالی ایک بندہ پراپر کسی مدرسے کے اندر, مسجد کے اندر, درس کے اندر نہیں آ سکتا. بندہ اپنی جگہ تے کسی بندے نو بھیج دے, جا کے وہ بیان سن کر کے اس عالم دین دا کلاس پڑھ کر کے آ, اور جو تو پڑھ کر کے آویں آ کے میری سمجھا دے, تاکہ علم کی کوئی بات میرے کو بھی رہ نہ جائے, تیرے ذریعے میرے تک پہنچ جائے. انسان کو اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. چھٹا اور آخری مسئلہ یہ ہے, تعلیم و تعلم کے اندر اگر استاد غصے کے اندر آ جاتا ہے, کوئی بندہ علم سیکھ رہا ہے, کوئی گل سیکھ رہا ہے, گل سن رہا ہے, سمجھان والا بندہ کوئی گل ویکھدا ہے, کوئی مسئلہ ویکھدا ہے, کوئی چیز دیکھدا ہے, کسی کی کوئی حرکت کو دیکھدا ہے, کسی کے کوئی قول و فعل کو دیکھدا ہے, وہ استاد, وہ معلم, وہ خطیب, وہ واعظ, وہ مبلغ غصے کے اندر آ کے گل کر سکتا ہے. نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر بھی ایسا ایک بڑی مسئلہ پیش آیا ہے, تو آپ علیہ السلام اتنے غصے کے اندر آئے کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. یہ بھی سانو حدیث پاک جو سبق ملتا ہے. لہذا مختصر بات یہ ہے
کہ انسان کو تعلیم و تعلم کے اندر کئی طرح کے مسائل درپیش ہوتے ہیں، انہاں مسائل تو سانو غور کرنا چاہیے تاکہ من شر ما خلق، جو بھی اللہ پاک نے دنیا کے اندر پیدا کیتا ہے وہ دے شر تو بچن واسطے اسی علم سیکھیے، اور وہ علم مینوں اور تیرے واسطے دنیا اور آخرت کے اندر عزت کا باعث بن سکے۔ آؤ ذرا سماعت فرماؤ انشاءاللہ تعالی بخاری شریف کی 83 نمبر روایت کو لے کر کے 83 کو لے کر کے 92 تک 92 نمبر روایت تک یہ 10 روایات میں تواڈے سامنے بیان کرنیاں نے، اور تقریباً بڑے سارے احکام و مسائل تواڈے سامنے بیان ہون گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر دعا کرنے ہیں اللہ پاک کلمات حق کا صحیحہ صادقہ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، مینوں اور تانوں سمجھن دی اور عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ پاک کا قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا محبوب جی من شر ما خلق، دنیا کائنات کے اندر جیڑی بھی چیز اسی پیدا کر دیتی ہے ان دے اندر شر لازمی رکھیا گیا ہے۔ حضرات محترم اس شر تو بچن واسطے میرے تیرے واسطے علم سیکھنا بڑا ضروری ہے، سانو علم آنا چاہیے، سانو اپنی زندگی دے معاملات تے علم ہونا چاہیے۔ اللہ دے فضل و کرم دے نال میں تواڈے سامنے صحیح البخاری بیان کرن دا ارادہ رکھنا پیا وا۔ اللہ دے فضل و کرم دے نال میں تواڈے سامنے 82 روایات بیان کر چکیاں وا۔ آج انشاءاللہ تعالی بخاری شریف کی 83 نمبر روایت کو لے کر کے 92 نمبر روایت تک یہ 10 حدیثاں تواڈے سامنے بیان کرنیاں نے۔ بخاری شریف تیسرا چیپٹر کتاب العلم، اسی طرح 83 نمبر جڑی روایت ہے امام بخاری رحمت اللہ نے ایک مسئلہ پیش فرمایا ہے، باب الفتیا وهو واقف علی ظفر الدابہ۔ مسئلہ اس بات دے بارے ایک بندہ اپنی سواری تے سوارے، اگر اس حالت دے اندر کوئی بندہ کسے دے کولوں مسئلہ پوچھ لیندا ہے، انج سمجھو نہ ذرا ایک استاد اپنی سواری تے سوارے، طالب علم ضرورت پیش آ گئی ہے، اس مسئلے کا جواب کیے، طالب علم جا کر کے پوچھدا ہے قاری صاحب جی استاد محترم جی ایک چھوٹا جہا مسئلہ اندا جواب دے چھڈو۔ استاد نو چاہیے اندا جواب دے دے، کیوں کس واسطے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی پاکیزہ زندگی دے اندر ایک مسئلہ پیش آیا، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے کو ایک مسئلہ بنا کر کے پیش کر دیتا۔ حجۃ الوداع دا موقع میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میدان عرفات مینا دے اندر کھڑے نے، میدان مینا دے اندر کھڑے نے، 10 ذو الحجہ دا دن نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری تے سوار نے، صحابہ کرام سامنے موجود نے، اور ایک صحابی کھڑا ہو کے سوال کرتا ہے محبوب سونیا 10 ذو الحجہ اس دن 4 کم کری دیندے نے، خانہ کعبہ دا طواف کری دیندے، اور حضرات محترم اس دن دے اندر قربانی کری دیندے ہے، اس دن دے اندر اپنے سر دے بال کٹوائی دیندے نے، اس دن دے اندر اس طرح جمرات نو کنکریاں ماری دیاں ہوندیاں نے۔ نبی علیہ السلام دے کولوں صحابی آ کے عرض کردا ہے محبوب جی اج والے دن میں سب تو پہلا اپنے بالاں نو منڈوا کر کے آ گیا وا، اجے تک میں قربانی نہیں کیتی، میں کئی لوگاں نو دیکھے آئے انہاں نے پہلا قربانی کیتی ہے
پھر انہوں نے اپنے سر دے بالاں نوں منڈوایا ہے میں پہلا بال منڈوا لینے پھر سر دے پھر میں قربانی کیتی ہے مینوں دسو نا میرے بارے کی حکم ہے میرے محبوب علیہ السلام اپنی سواری پہ سوار نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں بالکل ٹھیک ہے اس حدیث پاک تو مینوں تینوں اے سبق ملدا پیا ہے اگر بندہ سواری تے سوار ہے تے پھر بھی گل دا جواب دے سکدا ہے ساڈے معاشرے دے اندر کئی لوگ انج دی گل کر لیندے نے یار جدوں دین دی گل کرنی ہوے تے بندے نوں تسلی نہ پینا چاہیدا ہے جدوں دین دی گل کرنی ہوے بندے نوں اس طرح مسجد دے اندر تے کسے مسجد دے اندر تسلی نہ بیٹھ کر کے گل کرنی چاہیدی ہے اس طرح ایک بندہ سواری تے سوار دین دی گل نہیں کرنی چاہیدی بے ادبی ہوئے گی دین اسلام دی نانا میرے بھائی اے بے ادبی نہیں میرے پیغمبر خود سواری تے سوار ہو کر کے میرے پیغمبر دین سنا دے پہلے میں صدقے تے قربان جاواں کل والا دن شیخ محمود بڈھی مالوی صاحب حافظہ اللہ تعالی فرماندے نے کل میں سفر دے اندر تقریباً کچھ دنوں دے اندر ہی قرآن پاک مکمل کیتا شیخ عتیق اللہ صدقی تاند سدھیانے والے حافظہ اللہ تعالی وہ اکثر دوران سفر اپنی کار کے اندر قرآن پاک پڑھیا کرتے ہیں مینوں تینوں یہی ایک سبق ملتا ہے اگر بندہ سفر دی حالت کے اندر ہے پھر بھی ذکر کر سکتا ہے پھر بھی دین سکھ سکتا ہے پھر بھی دین پوچھ سکتا ہے پھر بھی دین کے بارے گلا کر سکتا ہے سفر دی حالت کے اندر سواری تے بندہ موجود ہے تے پھر بھی قرآن پڑھ سکتا ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدوں اونٹنی تے سوار ہویا کرتے سن صحابہ بیان کرتے ہیں جدوں میرے پیغمبر اونٹنی تے سوار ہویا کرتے سن اس طرح چلدیاں اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری زبان دے وچوں ذکر سنیا کرتے سن کبھی آپ سبحان اللہ پڑھیا کرتے سن کبھی الحمدللہ پڑھیا کرتے سن وہ صحابہ دے بارے یہ بھی ذکر آندا ہے حضرات محترم جدوں کسے بلندی تے چڑھتے سن تو زبان تو اللہ اکبر دا جملہ بولیا کرتے سن جدوں بلندی تو نیچے دی طرف آیا کرتے سن اینج سمجھو نظر آ جدوں بندہ سفر کردا پیا پل چڑھنا پی گیا ہے پل تے چڑھن دی دعا میرے پیغمبر تو اے ملتی ہے بندہ اللہ اکبر دا جملہ بولے بندہ پہاڑ تے چڑھدا پیا اللہ اکبر دا جملہ بولے بندہ کوٹھے تے چڑھدا پیا اللہ اکبر دا جملہ بولے بندہ لفٹ دے اندر چڑھدا پیا اللہ اکبر دا جملہ بولے اور جدوں میرے پیغمبر بلندی تو نیچے دی طرف اتریا کرتے سن تو زبان تو سبحان اللہ دا جملہ بولیا کرتے سن سانو یہی سبق ملتا ہے بندہ لفٹ تو نیچے آندا پیا سبحان اللہ پڑھیا کرے بندہ اس طرح پل تو نیچے اتردا پیا سبحان اللہ پڑھیا کرے بندہ سیڑھیاں تو نیچے اتردا پیا سبحان اللہ کا جملہ پڑھیا کرے میں شروع کے اندر تمہوں آکھیا ہے میری شرطی ماں خالقہ ہر چیز کے اندر انسان واسطے شر موجود ہے اس شر کی تلافی بندہ علم کے ذریعے کی کر سکتا ہے آؤ ہن ذرا 83 نمبر روایت تواڈے سامنے میں بیان کر دیتی ہن اگلی بات 84 نمبر حدیث پاک سنیا تے ذرا امام بخاری محمد بن اسماعیل البخاری رحمت اللہ نے مسئلہ بیان فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیں گے عبداللہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے چچا داد بھائی نے کزن لگ دے میرے پیغمبر دے سنیا دے ذرا باب من اجاب الفتیا بی اشارت الجد والراسی ایک اگر کسی استاد دے کول بندہ سوال کرتا ہے اگلا استاد گل سن کر کے منہ جو جملے نہیں بولتا اپنے ہاتھ نے اشارہ کر دیندا ہے یا اپنی
اپنی سر دے نال ہلا کر کے اشارہ کر دیندا ہے پھر بھی مسئلہ ثابت ہو جائے گا میں تانوں دسنا چاہنا وا اگے انشاءاللہ تعالی بخاری شریف کتاب الجنایات دے اندر روایت آئے گی اس روایت تو ہی سبق ملتا ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے دور مبارک دے اندر مدینہ منورہ دے اندر تقریباً ایک بچی جڑی بول نہیں سکتی تقریباً 4-5 سال اس بچی دی عمر ہے ایڈی شناخت بھی کوئی نہیں کہ آ بندہ کون ہے تے فلاں بندہ کون ہے ایک یہودی نے آ کر کے اس بچی دے سر تے پتھر ماریا اور 2 پتھر لے کر اس بچی دے سر نو اس طرح کچل دیتا میرے پیغمبر علیہ السلام نو پتہ چلیا آپ جلدی جلدی چلے گئے جا کر کو سب بے اس چھوٹی جی بچی دے کول پوچھیا تیرے نال زیادتی کرنے والا بندہ کون ہے فلانے دا نام لیا فلانے نے کام کیتا ہے نہیں محبوب سنیا فلانے نے کام کیتا ہے نہیں محبوب سنیا فلانے نے کام کیتا ہے نہیں محبوب سنیا حتیٰ کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک بندے دا نام لیا کیا فلانے نے کام کیتا ہے ہاں فلانے نے کام کیتا ہے مسئلہ ثابت ہو گیا حضرات محترم امام بخاری نے یہی گل بیان فرمائی کہ سنیا دے ذرا حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لوگوں ایک صحابی نے آ کے میرے پیغمبر اسلام دے کولوں سوال فرمایا اور میں محبوب سونیا میں حجۃ الوداع دے موقع ایک بندہ کہندا محبوب سونیا میں پہلا قربانی کر لئیے اجے تک میں نہ پتھراں نو کنکریاں نہیں ماریاں میرے محبوب فرماتے ہیں ولا خراجا اس طرح بار بار ہاتھ ہلا کر کے اشارہ کر دے پے نے ولا خراجا کوئی حرج نہیں میں تانوں دسنا چاہنا وا ایک بندہ دوروں کسی بندے نو کوئی گل پوچھدا ہے ہن بندہ اچھی بول نہیں سکدا یہ بندہ اپنے ہاتھ نال اشارہ کر سکدا ہے مینوں نہیں پتا تو کی کہنا پیا ہے یہ بندہ اشارے نہ دس سکدا ہے بندہ پوچھدا ہے فلاں بندہ آ گیا ہے یہ بندہ دوسری یا تیسری منزل تے کھڑا اشارہ کرتے نہیں آیا فلانی چیز آ گئی ہے بندہ اشارہ کرتے نہیں آیا میں تمہانوں اے سمجھانا چاہنا وا اگر کسی دے کولوں کوئی گل پوچھ لی جائے اگلا بندہ منہ تو جملے نہ بولے ہاتھ نہ اشارہ کر لے غصہ نہیں کرنا چاہیے یار میں گل کرنا پیا وا کو ہاتھ نے اشارہ کری جا رہے ہیں نہیں میرے محترم بھائی میرے پیغمبر علیہ السلام نے خود ہاتھ دے اشارے نہ گل سمجھائیے آپ ہن ذرا 85 نمبر روایت سنیا دے ذرا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن مسئلہ بیان فرمایا صحابہ یقبت العلم ویدہر الجخل والفتن ویکسو الحرج فرمایا صحابہ ایک وقت اندر دبی آ جائے گا اج تے تسی ویکھ دے پے ہو نا ہر گھر دے اندر قرآن دیاں تلاوتاں ہوندیاں پیاں نے ہر گھر دے اندر اللہ دا نام لیا جا رہا ہے ہر گھر دے اندر علم عام ہو چکی ہے ایک وقت اندر آ جائے گا علم ختم ہو جائے گا لوگاں نو علم ہی نہیں ہوئے گا حق کی ہے تے سچ کی ہے لوگاں نو علم ہی نہیں ہوئے گا تے صحیح کی ہے تے غلط کی ہے نہ ہن کی زمانہ دے کولوں پوچھ لواں او میرا ویر مینوں دس تے صحیح نہ میرے پیغمبر جدوں جوتا پہنیا کرتے سن کیویں پہنیا کرتے سن پہلا سجا پیر پائی دے کے کھبا پیر پائی دے پتہ ہی کوئی نہیں میرے پیغمبر جدوں گھر دے اندر داخل ہویا کرتے سن کیڑا جملہ بولیا کرتے سن پتہ ہی کوئی نہیں جدوں گھر دے وچوں نکلیا کرتے سن کیڑا جملہ بولیا کرتے سن پتہ ہی کوئی نہیں جدوں میرے پیغمبر سواری تے سوار ہویا کرتے سن اپنے سفر دا آغاز کریا کرتے سن تے کیڑی دعا تے کیڑا جملہ بولیا کرتے سن پتہ ہی کوئی نہیں ایک بیمار بندے دا پتہ لین واسطے چلے جاؤ ان دی بیمارداری دے اندر کیڑا جملہ بولنے پتہ ہی کوئی نہیں انہاں کو علم اٹھا لیا گیا ہے اگر میں تو آٹے کو اے پوچھ لواں الف با تا سا جیم ہا حروف تقدی اے کل انہاں دی تعداد 29 بنتی ہے 20 اور 9 29 تعداد بنتی ہے انہاں 29 حروفاں ادا کرن دا طریقہ کی ہے الف نو کہندے ادا کیتا جاندا ہے با نو کہندے ادا کیتا جاندا ہے جدوں تو قرآن پڑھے گا صحیح طریقے نہ کہنے تو قرآن
قرآن پڑھ سکنے پتہ ہی کوئی نہیں. وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ علم کو کھا لیا جائے گا. پھر میرے پر علم سیکھو میرے محترم بھائیو, علم لازمی سیکھو. چلو ہفتے دے اندر ایک دن تے بڑھا لیا کرو. میں فلانے مدرسے دے اندر جانا ہے, اللہ دے فضل و کرم دے نال میں تواڈے واسطے ایک آفر کرنا چاہنا وا. اب محمود صاحب دا جڑا مدرسہ دارالعلوم مخندیہ تیپا ٹون دے اندر اسی لوگاں واسطے جواناں واسطے 8 تو لے کے 9 بجے تک بلوغ المرام تے سنن نسائی اے جڑی احادیث دیاں کتاباں نے میں خود بلوغ المرام طلباء نوں پڑھانا پیا وا. سوموار تے منگل تے بدھ تے جمعرات اے 4 دناں دے اندر حدیث پاک نوں پڑھانا وا. باقی 2 دناں دے اندر میں گرامر پڑھانا وا, ایک ایک لفظ تے زبر تے زیر دا مطلب سمجھانا وا. ہاں اگر تواڈے تے کوئی بندہ حدیث پاک سیکھنا چاہے, دین دے مسائل سیکھنا چاہے, آ جاؤ 8 بجے آ جاؤ, 9 بجے چلے جاؤ, ایک گھنٹہ وقت نکال کر کے آؤ, تانوں فائدہ ہو جائے گا. میرے پیغمبر اسلام نے کی فرمایا, دین دے بارے کی فرمایا ہے, من شر ما خلق, دنیا کائنات دے ہر شر تو بچن واسطے میرے پیر علم ضروری ہے. علم دیاں گلاں کرنا پیا وا. فرمایا صحابہ علم اٹھا لیا جائے گا, جہالت عام ہو جائے گی اور فتنے کثرت دے نال ہو جان گے. فرمایا صحابہ حرج عام ہو جائے گا, حرج عام ہو جائے گا. جدو صحابہ نے حرج والا جملہ سنیا صحابہ کو سمجھ نہیں آئی. محبوب سونیا حرج دا کی مطلب ہے؟ یہ تو ایک ایوی گل ملتی ہے, ایک عالم دین نو ایسے نوے نوے جملے بھی بولنے چاہیے نے جس دے نال لوگوں کو پتہ نہ ہوے, پھر لوگ پوچھن تے بندہ وہ بھی جملے سمجھا سکے. میرے پیغمبر اسلام نے جملہ بولیا اور میں صحابہ قیامت تو پہلا حرج عام ہو جائے گا. محبوب علیہ السلام دی حرج دا کی مطلب ہے؟ میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھ تے نہ اشارہ کر کے جواب دیتا ہے. فرمایا آ چیز عام ہو جائے گی, آ چیز عام ہو جائے گی, آ چیز عام ہو جائے گی. ان کا مطلب ہے قتل عام ہو جائے گا. قیامت تو پہلا حرج یعنی کہ قتل عام ہو جائے گا. حرج کا مطلب ہے بنتا ہے, میرے پیغمبر نے اشارہ کر کے فرمایا, پہلا یہ فرمایا حرج عام ہو جائے گا. لوگوں کو سمجھ نہیں آئی, پھر اشارے نہ گل سمجھائی. امام بخاری یہی دسنا چاہتے ہیں وہ لوگوں اگر کوئی استاد ہاتھ دے اشارے نہ گل سمجھا دے تے پھر بھی مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے. آؤ ہن ذرا میرے محترم بھائیو 86 نمبر روایت سنیا جے بخاری شریف دی. پہلے 2 حدیثاں تانوں سنائیاں, 84 تے 85 نمبر کہ ہاتھ دے اشارے دے نال بھی مسئلہ ثابت ہو گیا. بندہ کسی نے پوچھا تو کام کیتا ہے, انہاں مطلب نہیں کیتا. تے سانوں یہ بھی کہنا ضرور ہے منہ جواب دے. بندہ کسی نے گل پوچھ دے منہ جواب دے, اگر منہ نہیں بول سکتا ہاتھ نہ اشارہ کر دے پھر گل مننی پڑے. یہ حدیث پاک کے اندر صحابہ نے سوال کیتا محبوب جی حرج دا کی مطلب ہے؟ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرما سکتے ہیں ایک تو مراد قتل ہے, قتل و غارت ہے, لیکن آپ نے جملہ نہیں بولیا, ہاتھ نے اشارہ فرمایا کہ اس کا مراد قتل ہے. قتل عام ہو جائے گا, ہندا نہیں بھی عام قتل. آپ علیہ السلام نے فرمایا قتل عام ہو جائے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ ایک مسئلہ ثابت فرمایا, اگر استاد ہاتھ دے اشارے نہ جواب دے دے تو پھر گل ثابت ہو جائے گی. آپ ہن ذرا 86 نمبر روایت اے ہاتھ دے اشارے کی روایت کو بیان کیتا ہے. صحابی نے پوچھا محبوب جی میں پہلا کنکریاں ماری تے قربانی نہیں کی تھی, ٹھیک ہے. فرمایا کوئی حرج نہیں. محبوب جی حرج کا کی مطلب ہے؟ فرمایا قتل عام ہو جائے گا. ہن سر دے اشارے نہ بھی مسئلہ ثابت ہو رہا. سنیا تے ذرا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے دور مبارک دے اندر ایک دن ایسا بھی آیا, مدینہ منورہ دی سرزمین ہے, آسمان تے سورج نو گرہن لگ چکی آئے. صحابہ کرام نے میرے پیغمبر السلام نے فرمایا الصلاۃ جامعہ, اے میرے صحابہ لوگوں کو جمع کرو, مسجد کے اندر جمع کر لو. چاند گرہن لگ جائے یا سورج گرہن لگ جائے, جلدی جلدی مسجد کے اندر بندہ آوے, آ کر کے نماز تمام کرے. میرے پیغمبر دے صحابہ مسجد اندر تشریف فرماؤ گے, آپ علیہ السلام نے انہاں دے سامنے نماز پڑھائیے, سارے لوگوں نے مگر نماز ادا فرمائیے. اس
نماز واسطے تکبیر نہیں ہوندی، اس نماز واسطے اذان نہیں ہوندی، بس لوگوں کو جمع کیتا جاندا ہے آ جاؤ نماز پڑھ لئیے۔ سورج گرہن لگ چکے یا چاند گرہن لگ چکے آئے۔ حضرت ام سالمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندیاں نے کہ نبی علیہ السلام دے دور دے اندر جو سورج گرہن لگیا، میں جدوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر گئیاں، حضرت عائشہ نماز پڑھدیاں پیاں نے، میں حضرت عائشہ دے کول نماز دی حالت دے اندر پوچھیا، یہ کوئی نئی مسئلہ بن گیا، لوگ بڑے پریشان نظر آندے پے نے، لوگ جلدی جلدی مسجد دے اندر جاندے پے نے، کی ہوئے کی بن گئے کی معاملہ بن گئے۔ حضرت عائشہ نماز دی حالت دے اندر نے حضرت ام سالمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کردیاں پیاں نے، حضرت عائشہ نماز پڑھدیاں پیاں نے، میں پوچھیا کی ہویا لوگ جمع کیوں گئے مسجد دے اندر کادا روڑا پیا ہویا بار گلیاں دے اندر۔ حضرت عائشہ نے نماز دی حالت دے اندر آسمان ال اشارہ فرمایا آسمان ال دیکھ، یعنی کہ نماز دی حالت اندر اشارہ فرمایا۔ حضرت ام سالمہ فرماتی ہیں میں آسمان ال دیکھیا، میں کیا سورج گرہن دی وجہ تو لوگ جمع ہوندے پے نے۔ حضرت عائشہ نے نماز دی حالت دے اندر سر کھلا دیتا، ہاں نماز دی وجہ تو لوگ جمع ہوندے پے نے۔ امام بخاری رحمت اللہ نے ایک ہی مسئلہ بیان فرمایا، ضرورت دے طاقت بندہ نماز کے اندر حرکت بھی کر سکتا ہے۔ سنیا دے ذرا گھر کے اندر اور نماز پڑھتی پئی ہے، اس طرح سنتاں ادا کردیاں پیاں نے، سنتاں ادا کرتی پئی ہے کوئی عورت ہے، ادھر کوئی بچہ روندا پیا ہے، بچہ قریب بیٹھا ہویا ہے، ادھر بچہ رون لگ گیا، وہ ماں اپنے بچے کو تھوڑا جا بل بلا بھی سکتی ہے، نماز کی حالت کے اندر بچے کو چک کر کے گود اندر بھی بٹھا سکتی ہے، نماز کی حالت کے اندر لاکے منجی پئی ہے تے منجی نہ پنگوڑا بنیا ہوا ہے، اس طرح ماں بچی کو جھولا بھی دے سکتی ہے تے نال نماز بھی پڑھ سکتی ہے، یعنی کہ نماز کے اندر اتنی کو حرکت بھی امر مجبوری بالکل جائز ہے۔ حضرات محترم گری بات ہے، اس طرح نماز دی حالت دے اندر ایک بندہ کس نو آواز ماردا پیا ہے، ہن اگلا بندہ نماز ادا کردا پیا ہے، نماز دی حالت دے اندر تھوڑی جی بندہ کھانسی کر لے تاکہ انہوں پتہ چل جائے یہ بندہ نماز دی حالت دے اندر موجود ہے۔ نماز دی حالت دے اندر ایک بندہ آیا آ کے چابی منگن لگ گیا، بندہ نماز دی حالت اندر چابی نکال کر کے پکڑا سکتا ہے، نماز دی حالت اندر فون بجنا شروع ہو جاتا ہے، بندہ نکال کر کے فون دی بیل بند کر سکتا ہے، موبائل بند کر سکتا ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نماز دی حالت اندر پیش آ جائے جن دا عمل کرنا جنہوں ختم کرنا بہت ضروری ہے، بندہ نماز دی حالت اندر انہی کو حرکت کر سکتا ہے۔ میں کہوں ایک اور گل سنا، میرے پیغمبر مسجد نبوی دی اندر اپنے مصلی تے نماز پڑھان دے پے نے، حضرت امام حسن تے امام حسین دا ذکر آندا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیارے نواسیاں نو اس طرح نماز دی حالت کے اندر چک لیا کرتے سن، اس طرح اپنے نواسے نو چکیا اپنے گدیڑیاں تے بٹھا لیا، آپ نماز پڑھ دے پے نے، پھر رکوع دے اندر گئے نے انہوں اٹھا کر کے نیچے بٹھا دیتا، اس طرح آپ دی پیاری نوازی حضرت حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی حضرت زینب دی بیٹی حضرت امامہ، میرے پیغمبر کئی دفعہ نماز پڑھوا تے جایا کرتے، اپنی بیٹی نو فرماندے اپنی بیٹی میری نوازی نو مینوں پکڑا دے، اپنی نوازی نو چک کر کے مسجد اندر لے کر کے آ جایا کرتے، لیا کر کے نماز پڑھاندے، اس طرح گودی چکیا ہوندا، جدو رکوع دے اندر جاندے سجدے دی حالت اندر جاندے انہوں نیچے زمین تے بٹھا دیا کرتے سن، پھر جدو دوبارہ قیام دے اندر دوسری رکعت بعد تے کھڑے ہویا کرتے، پھر چک کر کے موٹیاں تے چک لیا کرتے، نماز دی حالت اندر انہیں کو بندے نو حرکت کرنا بالکل جائز ہے۔ حضرات محترم نماز باطل نہیں ہو سکتی، آؤ ذرا ہن تانوں ایک ہور اہم مسئلہ سنا دیواں، بندہ نماز پڑھدا پیا ہے، اس نماز دی وجہ کر کے بندہ صحیح اندر نماز پڑھدا پیا ہے، اچانک بارش دا موسم بن گیا، بارش آ گئی، اچانک کوئی ایسا مسئلہ بن گیا
گیا، بندے نو اپنی جان دا خطرہ لائق ہو گیا، بندہ تھوڑی جی حرکت بھی کر سکتا ہے، اس طرح بندہ اس تھاؤ بارے تو بچتے ہویا برام کے اندر بھی آ سکتا ہے۔ اس طرح حدیث پاک کے اندر آمد ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا پہ ہے، نماز کی حالت اندر کوئی زہریلا جانور باہر نکل آیا، کوئی سپ بچھو باہر نظر آ گیا، بندہ نماز کی حالت کے اندر حرکت کر کے کوئی چیز پکڑ کر کے اسے سپ نو مار دے وے، اسے بچھو نو مار دے وے، اے نو بے نماز کی حالت اندر بندے نو تکلیف آ جائے۔ حضرات محترم اتنی گرفت نماز کی حالت اندر بھی امر مجبوری بالکل جائے دے۔ توجہ کریا دے ذرا، امام بخاری نے کی مسئلہ بیان فرمایا، آگے ذرا اور بخاری شریف کی 87 نمبر روایت تو آدھے سامنے بیان کرا، 83 84 85 86 یہ 4 حدیثاں بیان کیتیاں نے کہ منہ ہاتھ دے اشارے نہ بھی گل ثابت ہوندی ہے، سر دے اشارے نہ بھی گل ثابت ہوندی ہے۔ اور آؤ ذرا اگلی بات، امام بخاری رحمت اللہ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ جڑا استاد ہوتا ہے نا، استاد انہیں چاہیے اگر کوئی طلباء ان کو علم سیکھنے واسطے آئے نے، استاد اس طریقے نہ تعلیم سکھلائے کہ بندہ طلباء نو کہے پترو گھر جا کے اپنے پچھڑا نو لازمی سنایا تے، اپنے ماں باپ نو سبق سنایا تے، جب تسی علم سیکھنے واسطے آئے ہو تسی اتھوں اٹھ کر کے جاؤ گے، دکان تے جاؤ گے، جا کر کے اپنے دکان تے باقی ملازماں نو گل سنایا تے، گھر دی اندر جاؤ گے، گھر جا کے اپنی بیوی، اپنی والدہ، اپنی بہن بھائی بیٹے، اپنے رشتہ دار جو تانوں میرے اور لازمی سناؤ۔ اے نبی علیہ السلام جتھے دین سکھایا کرتے سن نال اے بھی سکھایا کرتے سن جو سکھیا جا کر کے تسی اگے بھی سکھانا ہے، جو تسی سکھیا ہے جا کر کے تسی اگے بھی سکھانا، وہ سکھاؤ گے کہ نہیں سکھاؤ گے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی کہ آ گئی ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے نا؟ اور سنو ذرا اگلیاں باتاں، میرے محبوب علیہ السلام دی مجلس دے اندر ایک دوروں چاہتا قافلہ آیا، مسجد نبوی دے اندر آیا، بخاری شریف کی 87 نمبر روایت ہے، نبی علیہ السلام نے دیکھیا حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، جڑا بارو قافلہ آیا کردا میں آ کے نبی علیہ السلام کو خبر دیا کردا، یعنی کہ میں اس طرح دلال میری ڈیوٹی ہے، یعنی کہ نبی علیہ السلام نے دسیا کردا محبوب جی فلانا بندہ تمہیں ملن واسطے آیا ہے، فلانا قافلہ مسجد دے اندر آیا ہے، فلانا بندہ مسجد دے اندر آیا ہے، فلاں عورت مسجد دے اندر آئی ہے، میری یہ ڈیوٹی لگیا کر دی، جڑا بارواہ جاندا میں ان کی خبر نبی علیہ السلام نے جا کر کے دیا کردا۔ ایک دن بہت بڑا قافلہ نبی علیہ السلام دی مطلب مسجد نبوی دے اندر آیا، آپ علیہ السلام گھروں باہر آئے، حضرت عبداللہ بن عباس سے کو پوچھا کون آیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرمان لگے محبوب سونیا اے قبیلہ وقت عبدالقیس والے لوگ آئے نے، اے جمن دے علاقے تو قبیلہ چاہتا مسجد نبوی دے اندر آیا، مدینے اندر آیا، نبی علیہ السلام نے زبان تو فرمایا مرحبا ویلکم، بڑی خوشی ہوئی جی آیا نو، کتنی خوش نصیب لوگ جڑے آ گئے نے، آپ علیہ السلام نے انہوں نے ویلکم کیتا، بٹھایا مسجد دے اندر بٹھایا، انہوں نے مہمان نوازی فرمائی، بیٹھ کر کے بعد ملاقات ہوئی، ہاں جی کہن جائے ہو کی حال نے تو آٹا پہ تو آٹے پچھلے لوگ اندار ملاقات کر لیں تو بات فرمایا، وہ لوگ نبی علیہ السلام دے کو سوال کر دینے محبوب سونیا سانو اینڈ دیاں گلاں دس دیو، سانو اینڈ دیاں باتاں سکھا دیو، اسی تواڈے کو دین سکھ لئیے اور اسی انہیں دی عمل کرن لگ جائیے تے جنت اندر چلے جائیے، سانو کچھ کام کرن دا دس دیو، کچھ کماں تو رکم دا دس دیو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تو انہوں جیڑیاں گلاں دسنا چاہنا، توجہ نہ سنیا دے ذرا، آپ علیہ السلام فرماتے نے تسی اللہ میں تو انہوں 4 چیزاں دا حکم دیواں گا اور 4 چیزاں تو منع کر دیواں گا، 8 چیزاں بیان فرمائیاں، 4 تسی کرو گے تے اللہ تو انہوں جنت دے چھڑے گا، 4 کماں تو بعد آ جاؤ گے اللہ تو انہوں جنت دے چھڑے گا،
چار کم لازمی کرنے نے. فرمایا اللہ تے ایمان لے کر کے آنا ہے. محبوب سونے اللہ تے ایمان لے آنا ہے. بالکل ٹھیک ہے اس اللہ تے ایمان لے کر کے آیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا جان دے دے کہ اللہ تے ایمان لے آن دا کی مطلب ہے. وہ لوگ کہنے لگے محبوب سونے تسی سمجھا دے ہو کہ اللہ تے ایمان لے آن دا کی مطلب ہے. وہ صدقے تے قربان جاواں سوکھے سوکھے سوالاں دا جواب بھی صحابہ نہیں دیا کرتے سن. پھر بھی یہی فرمایا کرتے سن محبوب جی تسی فرما دیو. اتنا زیادہ ادب کرنے والے میرے پیغمبر دے صحابہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تے ایمان لے آن دا مطلب ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وتؤت الخمس من الغنم. فرمایا چار چیزاں کا مطلب اللہ تے ایمان لے آنا ہے. فرمایا صحابہ اللہ تے ان کے رسول دی اطاعت کرو. اس چیز کی گواہی دو کہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں, محمد تو علاوہ رسول کوئی نہیں. اس چیز کا کتاب بناؤ اقرار کرو اللہ اکبر. اللہ ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے, رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے, ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے, رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے. اگلیاں باتاں فرمایا 5 وقت کی نماز ادا کرو بالکل ٹھیک ہے. فرمایا رمضان دے روزے رکھو بالکل ٹھیک ہے. زکات ادا کرو بالکل ٹھیک ہے. اج حج فرض نہیں ہویا کیونکہ 8 ہجری دی تے گل ہوندی پئی ہے. 9 یا 10 ہجری نو تے اللہ پاک نے حج دے احکام نازل فرمائے. اے 8 ہجری نو آیا وفد. نبی علیہ السلام نے فرمایا فلانے قسم دے جڑے برتن نے انہاں دا استعمال نہیں کرنا. ٹھیک ہے پیغمبر السلام جی. آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ فرمائے احفظوہ واخبروہ من وراءکم, احفظوہ واخبروہ. انہاں باتاں نو یاد کر لو, انہاں باتاں نو ذہن دے اندر بٹھا لو, انہاں تے عمل کرو تے اپنے پچھلیاں نو جا کے خبر دیا دے کہ اسی پیغمبر دی مجلس دے وچ اٹھ کر کے آئے ہاں, آپ باتاں سیکھ کر کے آئے ہاں تے اپنے پچھلیاں نو جا کے خبردار کر دیا دے. حضرات محترم علم داتاں وقت چلا جائے گا. تسی ایتھے مسئلہ سیکھو, تسی ایتھے نماز دا مسئلہ سیکھو, ایتھے کوئی دین دی گل سیکھو, جا کے لوگاں نو خبر دینا میرے پیغمبر دا طریقہ کار ہے. اگلیاں باتاں سنیاں دے ذرا. حضرت مالک بن حویرث فرماندے نے نبی علیہ السلام نے سانو دین سکھایا. جو سانو دین سکھایا نا اسی فرمایا محبوب سونیا اسی ہن اپنے گھر کے اندر بھی جانا چاہنے ہاں. اسی دور دراز دے علاقے دے وچوں آئے ہاں, ساڈا گھر کے اندر جانو دل کردا پیا چھٹی دے دیو. آپ علیہ السلام فرماتے نے بالکل ٹھیک ہے چلے جاؤ, لیکن چلے جاؤ اپنے گھر والیاں نو جا کے ضرور سمجھایا دے. ہن تسی گھر دے اندر جانا ہے, اپنی بیٹی نو بٹھا کر کے پوچھیا تے ذرا, اپنے بیٹے نو بٹھا کر کے پوچھیا تے ذرا او میرا پتر رات نو سون تو پہلا کیڑی دعا پڑھی دی ہوندی ہے. بیٹا سکھائے تے بالکل ٹھیک ہے, اگر نہ سکھائے تے تو گل سکھ کر کے چلا جا. میں اپنے پتر نو لازمی دین دا علم سکھانا ہے. ہن تسی گھر دے اندر جاؤ گے, گھر دے اندر جا کر کے دیکھیا تے ذرا میرے گھر دا ماحول اسلام دے مطابق ہے یا اسلام دے بالکل مخالف ہے. اپنے بیٹے نو بٹھا لے, اپنی بیوی نو بٹھا لے تے اپنے پتراں نو بٹھا لے, جا کر کے سمجھائیں میری بیٹی اے میرا پتر ہے میری بیوی, آج میں مسجد طاہر حبیب دے اندر جمعہ سن کر کے آیا ہاں, ایک مسئلہ سن کر کے آیا ہاں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جڑی گل اپنے صحابہ دے سامنے سنایا کرتے سن اور صحابہ نو دسیا کرتے سن. صحابہ سے کر کے لے جاؤ گھر دے اندر جا کے خبردار کر دیا دے اے میری بیوی میں سکھ کر کے آیا ہاں, سن
کر کے آیا ماں اج تو بعد بے پردہ بازار دے اندر نہیں جانا اے میری بیٹی میں سکھ کر کے آیا ماں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بے پردہ عورت تے اللہ دی بھی لعنت تے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے اور بے پردہ اگر خوشبو لگا کے بازار دے اندر جائے فرمایا بدکارہ تے زانیہ عورت ہے اے میری بیٹی گلا سکھ کر کے میں آیا ماں اے میرا پتر میں گلا سکھ کر کے آیا ماں میرا بچہ دین نہیں سکھدا 7 سال دی عمر تے ہر بندے تے نماز فرض ہو جایا کر دیے او میرا پتر تو 8 تے 12 تے 20 سالاں دا ہو چکی ہے تو حج نماز دے تمام کیوں نہیں کردا پیا ہن میں سکھ کر کے آیا ماں گھر دے اندر جا کر کے اپنی اولاد میں مسئلہ سمجھا دیا تے کیونکہ میرے پیغمبر اپنے صحابہ نے سمجھایا کرتے سن اگلیاں باتاں سنیا تے ذرا بخاری شریف کی 88 نمبر روایت میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی ہے امام بخاری نے مسئلہ بیان فرمایا باب الرحلتی فی المسئلۃ النادلۃ باب اس مسئلے دے بیان دے بارے دے اندر اچانک کوئی مسئلہ بن گیا بندہ جلدی جلدی کرے مسئلہ حل کرنے دی کوشش کرے میرے پیغمبر دے ایک صحابی ہے اس صحابی دا نام حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس صحابی دا نکاح حضرت ابو احاب رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی دے نال ہویا ایک دن ایسا آیا ایک عورت مدینے دی ایک عورت چلدی چلدی بڑی بڑی عمر دی انہاں دے گھر دے اندر آ گئی حضرت عقبہ فرماندے نے عورت جو میرے گھر دے اندر آئی نا گلاں باتاں ہون لگیاں بڑی عمر دی عورت کردیاں کراندے جدوں نے میرے کو پوچھیا تیرا نکاح کیڑے قبیلے دے اندر ہویا میں آکھیا ابو احاب دی بیٹی نہ میرا نکاح ہویا ہے عورت کہنے لگی ہاں ہائے یہ تے بڑا عجیب مسئلہ بن گیا جدوں تو چھوٹا سا سی تیری والدہ نے میرے کو نہیں دودھ پلوایا سی میں تینوں بچپن دے اندر دودھ پلایا تو چھوٹا جا میں تینوں دودھ پلایا اور جس عورت نال تو نکاح کیتا انہوں میں ہی دودھ پلایا ہے حضرت عقبہ ویکھ کر کے حیران ہو گئے ایک ہی مسئلہ بن گیا اگر دودھ دا حساب لگائے ایک ہی میری رضائی بہن لگ دی تے میری بیوی کنج بن گئی تے جلدی جلدی اپنی سواری نکال دینے میرے پیغمبر دے کول مسجد نبوی دے اندر آ گئے آ کے سوال کرتے نے محبوب سنیا اج دا مسئلہ بن گیا ہے میرے محبوب فرماندے نے ہاں اند کر اپنی بیوی نو طلاق دے شک تے شبہ والے رشتے نہیں رکھے جا سکدے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان جا کے طلاق دے دے اس عورت نو طلاق دے دتی گئی انہیں پھر اپ کے نکاح کر لیا امام بخاری نے مسئلہ بیان کیتا ہے اچانک یہ مسئلہ بن گیا انسان اس مسئلے دے حل واسطے فوری جانا چاہیے عالم دین دے کول جانا چاہیے کارے ساتھی میرے گھر دے اندر لڑائی جھگڑا بن گیا میں لڑائی دے اندر اپنی ماں نوں گالاں کڈ بیٹھا میں بڑا پریشان ہاں کی کراں کاری صاحب تینوں دسن گے آ عمل کرے گا تے اللہ تینوں معاف کر چھڈے گا کاری ساتھی میں اپنے بھرا تے گربان پکڑ بیٹھا میں بڑا پریشان ہاں بڑا بڑا گناہ میرے ہو گیا کاری ساتھی میں غصے دے اندر آ کر کے اپنی بیوی نوں طلاق دے بیٹھا ہاں تے میں بڑا پریشان ہاں مسئلے دا حل میرے سامنے پیش کر دیو حضرات محترم عالم دین تیرے سامنے مسئلہ بھی بیان کرے گا تیرا مسئلہ حل بھی کر چھڈے گا توجہ کریا تے ذرا ایک بندہ میرے کول آیا کاری ساتھی میں بڑا پریشان ہاں میں اپنی بیوی نوں طلاق دی نواب تے جانا پیا فیصلہ بات تو باڑے دے اندر سفر کردیاں سب تو پہلا میں نے رابطہ کیتا کاری ساتھی نے اپنی بیوی نوں جا کے طلاق دے دینی آ مسئلہ بنے میں آکھیا یار طلاق دے دے گا تیری بیٹی ہے 2-2.5 سال دی میں نے یہ تے دس نہ ہوندا کی کرے گا ہن میں لے آ کے اپنے گھر دے اندر پال لواں گا میں کہ بکری نہیں سانبھی جاندی اس دور دے اندر بچی نوں کیویں سانبھ لویں گا او اللہ دے بندیا در گزر تو کم لے اللہ تیرے گھر دے اندر آسانیاں پا دے گا کہندا کر صاحب نوں دسو میں کی کراں میں کہ اینج کرنا گھر دے اندر جان تو پہلا اپنی بیوی دی پسند دا کوئی سوٹ لے کر کے چلا جا تیری بیوی نے جو چیز پسند لے کر کے چلا جا اللہ دے فضل و کرم دے نال عورتاں دے اندر زیادہ ذہانت دے کام و فراست نہیں ہویا کر دی جد تو لے کر کے جائے گا اللہ دے فضل نہ مسئلہ حل ہو جائے گا یہ 5 سال پرانی بات ہے تے اج بھی بندہ خوشی نال زندگی بسر کردا پیا ہے اج الحمدللہ 4 اولاداں نو اس بندے دے کول میں تانوں تاں دسنا چاہنا وا زندگی دے اندر کوئی مسئلہ بن جائے آپ جایا کرو علماء دے کول آ کے
بہ جایا کرو. کئی ساتھیا مسئلہ بن گیا تے مسئلے دا حل میرے سامنے بیان کر دیو. تینوں الماری دے اندر تینوں اس طرح بازار دے اندر جاندیاں تینوں لین گڈی نظر آ گئی ہے, تینوں ٹرک نظر آ گیا, تینوں مسجد نظر کیوں نہیں آئی؟ تینوں الماری دے اندر پیا پستول تے نظر آ گیا, تینوں چھری نظر آ گئی, تینوں قرآن کیوں نہیں نظر آیا؟ تینوں پکھا تے نظر آ گیا, تینوں آسمان والا رب کیوں نہیں نظر آیا؟ پوچھ لیا کرو مسئلہ اپنی زندگی نو بہتر بنا لو. اگلیاں باتیں سنیاں تے ذرا بخاری شریف کی 99 نمبر روایت ہے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کے اندر امام بخاری نے ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے. ایک بندہ دین نہیں سیکھ سکتا, ان کی دنیاوی کاروبار بڑے زیادہ نے, ہاں اس بندے نو ایک عمل آدمی کرنا چاہیے جے خود نہیں آ سکتا ایک بندے دی ڈیوٹی لگا لے, اپنے پرا دی ڈیوٹی لگا لے. یار جانا فلانی جگہ تے پروگرام ہوندا پیا ہے, فلانی جگہ تے دین سکھیات سکھایا جا رہی ہے, تو جا کر کے بیٹھ جا, تو سے کر کے آ, میں دکانداری سنبھالاں گا. تو ایک گھنٹے تو بعد تو آ جائے گا, پھر میں چلا جاواں گا اگلے دن. ایک دن تو جا کے سکھ لیا آ کے مینوں سکھاتا, اگلے دن میں جا کے سکھ لیا کہ تو میں تینوں سکھا دیا کراں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت اتبان بن مالک رحم رضی اللہ تعالی عنہ دنا اس طرح موافقتی بھائی جدو بڑے مدینے دے اندر آئے, حضرت عمر فاروق نے ہی ڈیوٹیاں لگا دیتیاں. وہ میرے پیارے ویر اتبان بن مالک, ایک دن تو مسجد نبوی دے اندر جانا ہے, ایک دن میں جانا ہے, ایک دن میں اس کھیتی باڑی دا سارا خیال کراں گا, ماں ڈنگر دا میں خیال کراں گا, تے تو مسجد نبوی دے اندر جا کر کے نبی پاک دی مجلس دے اندر بیٹھنا ہے, تے دوجے دن میں جاواں گا تے میں سے کر کے آواں گا. چلو کچھ گلاں تینوں یاد ہو جایا کرنگیاں تے کچھ مینوں یاد ہو جایا کرنگیاں. حضرات محترم سامنے ہی سبق ملتا ہے. آؤ ہم 90 نمبر ویسوں گل مکمل کر دیں گے. امام بخاری نے مسئلہ بیان فرمایا. حضرات محترم توجہ کریا تے ذرا, باب الغضب فی الموعظۃ, باب الغضب فی الموعظۃ. عالم دین تقریر کردا پیا ہے, استاد کلام کے اندر پڑھاندا پیا ہے, جب کوئی واعظ اپنے عوام کے سامنے واعظ کردا پیا ہے, اچانک کوئی مسئلہ بن گیا. امام بخاری نے ایک مسئلہ بیان کیتا ہے. استاد غصے کے اندر بھی آ سکتا ہے. آپ تو توجہ کرے آپ ذرا, حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے, ایک بندہ میرے پیغمبر دی مجلس کے اندر آیا. بخاری شریف دی 92 نمبر روایت ہے. آ کے عرض کرتا ہے, محبوب سونیا میں فلانی مسجد دے اندر نماز ادا کرنا وا, سارا دن اٹھ چرائی دینے, جدو شام نو آ کر کے نماز ادا کرنا واسطے مسجد دے اندر آنا وا, جڑے ساڈے قاری صاحب نے لمبی نماز پڑھا دیا کرتے نے, میں تھکیا ہویا تے کمزور دیا بیمار دیا بندہ, میرے کو زیادہ دیر کھڑا نہیں ہویا جا سکتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس امام صاحب نے میرے کو بلایا جائے. وہ امام صاحب میرے مسجد ہے میرے پیغمبر دی مجلس کے اندر آئے, ان کا نام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ علیہ السلام غصے دے اندر آ گئے. صحابہ فرماتے ہیں اتنے زیادہ غصے دے اندر آ گئے. فرمایا اے فتان یا معاذ, اے معاذ کیا تو فتنہ برپا کرنا چاہنے, لمبیاں نمازاں نہیں پڑھائی دیاں. وہ سب دے اندر بیمار بھی کھڑے ہوندے نے, سب دے اندر کمزور بھی کھڑے ہوندے نے, سب دے اندر بزرگ بھی کھڑے ہوندے نے, لمبی نماز نہیں پڑھائی دی. حضرات محترم عشاء تے مغرب تے فجر تو علاوہ باقی جڑیاں 4 نمازاں انتہائی تخفیف انداز نہ پڑھانا میرے پیغمبر دی سنت ہے. امام بخاری نے یہی مسئلہ بیان فرمایا. آپ علیہ السلام نے فرمایا اور غصے دی حالت کے اندر فرمایا, ڈانٹ کر کے فرمایا لمبی نماز نہیں پڑھانی. یہ تو ایک گل یہ بھی ملتی ہے, اگر کسی امام کے اندر کوئی غلطی مل جائے اندے وڈے استاد نو دسنا چاہیے. ڈائریکٹ مسجد کے اندر آ کے امام صاحب نہ بدتمیزی نہیں کری دی ہوندی, اپنے استاد نہ بدتمیزی کری دی نہیں ہوندی, اپنے خطیب نہ بدتمیزی نہیں کری دی ہوندی. جب میں خطیب منبر تے چڑھ کے تہاڈی صلاح کر دے